سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا۔ حضرات محترم، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ تو آج ہمارا ضمیر ہے، مگر اٹھاؤ تاریخ اسلام، اٹھاؤ 1934 کا وہ عیسوی کا وہ واقعہ کہ اے مسلمانوں، یہی ملک ہندوستان جب بٹوارا نہیں ہوا تھا، اس کی وادیاں جب افغانستان کی وادیوں سے مل رہے تھے، اے مسلمانوں، اس ملک ہندوستان کے اندر ایک شہر پایا جاتا تھا جس کو کراچی کہا جاتا تھا، آج وہ پاکستان کی زمین میں پایا جاتا ہے۔ اسی کراچی کی سرزمین پر ایک شخص کا واقعہ میں آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اے مسلمانوں، وہ کراچی کی سرزمین کا وہ نوجوان حقیقت میں مسلمانوں جو اپنے آپ میں غربت کی زندگی کو بسر کرتا تھا، اس کے پاس رہنے کے لیے ٹھیک طریقے سے مکان نہ تھا۔ اے مسلمانوں، اس کے دوست و احباب بھی نہ تھے، اس کی ایک بوڑھی ماں تھی، یا تو اس کا اس دنیا کے اندر اگر کوئی دوست تھا تو اس کا ساتھ ہی اس کا گھوڑا تھا، حقیقت میں اسی کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا۔ رات کا جب سناٹا ہوتا، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا، اور سجدہ کرنے کے بعد اپنے ٹوٹے مکان میں جا کر بستر پر لیٹ کر اپنی نیند کو پورا کرتا۔ اے مسلمانوں، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آج تمہارے پاس کھانے کے لیے کھانا موجود ہے، رہنے کے لیے عالیشان مکان موجود ہے، مگر تمہارے اندر ایمان کی حرارت نہیں ہے۔ 1934 عیسوی کا وہ واقعہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ عبد القیوم نامی نوجوان جس کے سینے میں پیغمبر کی محبت بسی ہوئی تھی، نبی آخر الزماں کی عظمت بسی ہوئی تھی، عبد القیوم نامی نوجوان یکا چلایا کرتا تھا، اپنے گھوڑے کی سواری کیا کرتا تھا، اسی سے اپنے گھر اور اپنی ماں کی خدمتوں کو انجام دیا کرتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، عبد القیوم نامی نوجوان کراچی کی زمین پر اپنے گھوڑے کو لے کر چل رہا ہے، یکے کو لے کر چل رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کی بستیاں بڑی تیزی سے کچہری کی طرف جا رہی ہے، ہر کوئی کچہری کی طرف رک کر رہا ہے۔ عبد القیوم نامی نوجوان ایک مسلمان سے کہتا ہے، اے میرے بھائی، یہ بتا، یہ آج مسلمانوں کا سیلاب کیوں کچہری کی طرف جا رہا ہے، ہر کوئی کچہری کی طرف رک کیوں کر رہا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا، اے نوجوان، کیا تجھے پتہ نہیں ہے، کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ آج ایک ایسے گستاخ کے بارے میں آپ کچہری کے اندر، کورٹ کے اندر کیس چلنے والا ہے جس نے اپنی کتاب میں پیغمبر اسلام کی عظمت پر انگلیاں اٹھائی ہے، نبی آخر الزماں کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اے مسلمانوں، عبد القیوم کو جیسے ہی پتا چلا کہ میرے آقا پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، وہ اپنے آپ میں اپنے رکشے کو، اپنے یکے کو آگے بڑھاتا ہے کہ کسی طریقے سے ان سواریوں کو اتار کر فوراً اپنے گھر کی طرف رخ کرتا ہے۔ اپنے گھر جانے کے بعد ایک طرف یکا کھڑا کرتا ہے، اپنی ماں کے پاس پہنچتا ہے، ماں کی عظمتوں کا خیال رکھتا ہے، ماں کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے امی جان، میں آپ سے ایک چیز کی اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ امی نے کہا، بیٹا عبد القیوم، کون سی اجازت ہے؟ اے مسلمانوں، ماں کی عظمتوں پر قربان جاؤ، اس ماں کی رفعتوں پر قربان جاؤ، اس ماں کو کروڑوں کروڑوں سلام ہو جس نے اپنے بیٹے کو نبی کے نام پر کٹنے کے لیے بھیجا تھا۔ عبد القیوم نامی نوجوان اپنی ماں کے قریب پہنچا اور پہنچنے کے بعد عرض کرتا ہے، امی جان، آج پیغمبر کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، نبی آخر الزماں کی شان میں گوئے ادبی کی گئی ہے، اس نبی کی شان میں گستاخی کی گئی ہے جس کے بارے میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، لولا کلمہ اظہرت ربو بجا، اے محبوب، اگر تجھے دنیا میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اعلان نہ کرتا۔ جس حدیث قدسی پر جب اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو پکار اٹھے بریلی کی مقدس سرزمین سے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ واہ 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 واہ۔ حضرات محترم، اس عبد القیوم نامی نوجوان اپنی امی جان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے، اے امی جان، نبی کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، مجھے اب تک جب سے میرے کان میں یہ آواز آئی ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اے امی جان، سنو سنو، مجھے چین نہیں مل رہا ہے، میرے دل کو قرار نہیں مل رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے مذہب اسلام سے ماننے والوں، تم اپنے آپ
को नबी का गुलाम भी कहते हो, और तुम्हें बिस्तर पर कैसे नींद आ जाती है। पैगंबर की शान में गुस्ताखी की गई है, नबी आखिरुज़्ज़मा की अजमतों को पामाल करने की कोशिश की गई है। उस अब्दुल क़य्यूम नामी नौजवान से पूछो किस तरीके से अपने कलेजे पर हाथ रखकर अपनी अम्मी जान की बारगाह में अरीज़ा पेश करता है। अम्मी जान अगर इजाज़त मिल जाती तो उस नामुराद को मैं उसी वक्त कत्ल करके मैं अपने आप में पैगंबर इस्लाम की अजमत का तराना गाता। अम्मी ने अपने बेटे को गले से लगाया और कहने लगी, ए बेटा सुन सुन, मैं तुझे दूल्हा बनाकर भेजूंगी, इसलिए कि तू पैगंबर के नाम पर कटने के लिए जा रहा है, पैगंबर इस्लाम की शरीयत की हिफाजत करने के लिए जा रहा है, अजमत रिसालत के वकार को ऊंचा करने के लिए जा रहा है। ए मुसलमानों, अब्दुल क़य्यूम नामी नौजवान की अम्मी जान ने अपने बेटे से कहा है, ए बेटा तुझे सोचने की जरूरत नहीं है, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ए बेटा मत सोचना कि तेरी माँ बूढ़ी है, बेटा सुन, मुझे यकीन है कि जो रब तबारक व तआला जमीन पर चूटियों को पैदा करके उन चूटियों के रिस्क का इंतजाम करता है, ए बेटा अब्दुल क़य्यूम, मैं तो अशरफुल मखलूकात हूँ, रब तबारक व तआला इस बूढ़ी माँ के रिस्क का इंतजाम करेगा, तुझे सोचने की जरूरत नहीं है, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब अब्दुल क़य्यूम नामी नौजवान अपने माँ के कदमों को चूमता है, माँ की इजाजत लेकर ए मुसलमानों अब अपने घर से निकल रहा है। कितना हसीन मंजर है, जिस अब्दुल क़य्यूम को अभी उसके पड़ोस के लोग नहीं जान रहे हैं, उसके रिश्तेदार गुर्बत की वजह से उसको पहचानने से इनकार कर रहे हैं, वो अब्दुल क़य्यूम नामी नौजवान अपने सीने में नबी की मोहब्बत को सजा कर चल रहा है, पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल कर चल रहा है। ए मुसलमानों, जब कोर्ट के अंदर पहुंचा है, कचहरी के अंदर पहुंचा है, पहुंचने के बाद एक शख्स को बुलाया और बुलाने के बाद कहने लगा, ए नौजवान ये बता इसमें कौन है जो पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की है, नबी आखिरुज़्ज़मा की अजमतों को पामाल करने की कोशिश की है। ए मुसलमानों, उसने कहा कि ये देखो जो कटघरे में फला जगह वो शख्स खड़ा है, वही नामुराद, वही हरामी है जिसने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की है। हकीकत में मुसलमानों, कराची की अदालत गवाही देती है 1934 ईस्वी के मुअर्रिखीन ने जब इस वाक़े को लिखा था तो उनके आंखों में आंसुओं के कतरात आ गए थे। अब्दुल क़य्यूम नामी नौजवान आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद अपने लिबास के अंदर से एक खंजर निकाला और निकालने के बाद ऐसा वार किया कि एक ही वार में वो गुस्ताखे रसूल फौरन जमीन पर गिरा और अपने आप में फीनारे जहन्नम हो गया। पूरी अदालत के अंदर कोहराम बर्पा हो गया, हर कोई इधर उधर भागने लगा। अब्दुल क़य्यूम नामी नौजवान अपने हाथों को फिजा में लहरा कर कहता है, ऐ लोगों, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं चोरी करने के लिए नहीं आया था, मैं कत्ल करके भागने के लिए नहीं आया था, मैं तो नबी के गुस्ताख को मारकर सूली पर चढ़ने के लिए आया था। हकीकत में मुसलमानों, अब्दुल क़य्यूम नामी नौजवान को उसके बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही गिरफ्तार किया गया है, वो कराची की जमीन है, उसके पड़ोस के लोग भी उसको नहीं जानते थे, उसके पड़ोस के लोग भी उसको नहीं पहचानते थे। मगर आज क्या हाल है ए मुसलमानों, हिंदुस्तान के हर खित्ते में अब्दुल क़य्यूम का नाम चल रहा है, हर मोहल्ले में अब्दुल क़य्यूम का नाम लोग ले रहे हैं, इसलिए कि उसने अपनी जान की कुर्बानी को पेश किया है तो पैगंबर की अजमत के ताल्लुक से पेश किया है। आज अब्दुल क़य्यूम को कराची नहीं, हिंदुस्तान नहीं, अरब कंट्रियां नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान दुआएं देते हुए नजर आ रहे थे। हर किसी की जबान पर अब्दुल क़य्यूम का नाम था, हर कोई अब्दुल क़य्यूम के नाम को लेकर रब की बारगाह में दुआ कर रहा था। वो गरीब इंसान जिसकी कोई पहचान नहीं थी, मगर पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुस्ताख का कत्ल करने के बाद पूरी दुनिया के लोग उसके दीवाने हो गए, पूरी दुनिया के लोग उसके मस्ताने हो गए। अब मुसलमानों, मुकदमे पर जब उसको छुड़ाया गया, छुड़ाने के बाद उसके पास बड़े बड़े वकील पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े बैरिस्टर पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं, ए अब्दुल क़य्यूम, तुम अपने बयान को बदल दो, अगर तुम अपने बयान को बदल दोगे तो हम तुम्हें कैद खाने से आज़ाद करा देंगे। तो अब्दुल क़य्यूम ने कितना प्यारा जवाब दिया था। नौजवानों, गौर से सुनना और अपने सीने में जज्बे ईमान को जगाकर पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल लेना। हकीकत में अब्दुल क़य्यूम ने कहा था, ऐ लोगों सुनो सुनो, तुम मुझसे झूठ बोलने की बात कर रहे हो, मैंने अगर आज किसी का कत्ल किया है तो अपने बाप के कातिल नहीं, अपनी माँ की कातिल नहीं, बल्कि पैगंबर इस्लाम के गुस्ताख का कत्ल किया है।
میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں، میری جان جائے یا رہے یہ جان اللہ نے دیا تھا تو پیغمبر کے صدقے میں دیا تھا، اور یہ جان آج جائے گی بھی تو نبی آخر الزماں کے صدقے میں جائے گی۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر، حضرات یا رسول اللہ، واہ 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 واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، واہ 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 واہ۔ حضرات محترم، اب عبد القیوم نامی نوجوان کو کچہری میں پیش کیا گیا، اس سے جیسے ہی بیان لیا گیا اس نے اپنے بیان کو بدلا نہیں، بلکہ اس نے اپنے آپ میں جب عدالت کے اندر جج نے کہا اے عبد القیوم تم کیا چاہتے ہو، تو عبد القیوم نامی نوجوان نے کہا تھا میری ایک ہی آخری خواہش و تمنا ہے، اگر میری تمنا کو پورا کرنا ہے تو بتاؤ، میری آخری خواہش و تمنا یہ ہے کہ مجھے جتنا جلدی ہو سکے مجھے پھانسی کے پھندے پر لے جاؤ اور مجھے پھانسی دے کر مجھے لٹکا دو، اس لیے کہ میں بہت بے قرار ہوں اپنے نبی کا دیدار کرنے کے لیے، اپنے پیغمبر کی زیارت کرنے کے لیے، میں پیغمبر اسلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اے مسلمانوں، عبد القیوم نامی نوجوان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ عبد القیوم کو جب پھانسی دیا گیا، اب مسلمانوں وہ عبد القیوم نامی نوجوان جس کو ابھی کوئی جاننے والا نہ تھا، ابھی کوئی پہچاننے والا نہ تھا، آج عبد القیوم نامی نوجوان کو جب پھانسی دی گئی ہے تو کراچی کی در و دیوار کو آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو رہے تھے، عورتیں آہو فگا بلند کر رہی تھی، بچے اور بوڑھے اپنے آپ میں رو رہے تھے، اس لیے کہ آج جب کسی اور کو نہیں پھانسی دی گئی ہے، ایک عاشق رسول کو پھانسی دی گئی ہے، ایک پیغمبر کے غلام کو پھانسی دی گئی ہے۔ اے مسلمانوں، جب حضرت عبد القیوم کے جنازے کو لے کر کراچی کی شہر سے نکالا گیا ہے تو اس کراچی کے شہر کے اندر حقیقت میں اس 1934 عیسوی تک اس کراچی کی دھرتی پر کسی عاشق کا ایسا جنازہ نہ نکلا تھا جس طریقے سے ایک ایسے غریب انسان جو اپنے آپ میں یکا چلا کر مزدوری کر کے اپنے گھر کا اور اپنے ماں کی خدمتوں کو انجام دیتا تھا، آج اس عاشق کا جنازہ کس انداز سے نکل رہا ہے؟ عبد القیوم نامی نوجوان کا جنازہ نکل رہا ہے، عورتیں اپنے چھتوں پر بیٹھی ہوئی ہے، بچے اپنے چھتوں پر بیٹھے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں پھول لے کر اس عبد القیوم نامی نوجوان کے جنازے پر لوگ پھولوں کی بارش کر رہے ہیں، لوگ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں یہ کسی عام انسان کا جنازہ نہیں ہے، یہ پیغمبر کے غلام کا جنازہ ہے، یہ عاشق رسول کا جنازہ ہے، یہ نبی آخر الزماں کے مستانے کا جنازہ ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں، عبد القیوم نامی نوجوان کے جنازے کو جب حقیقت میں کراچی کی گلیوں سے نکالا گیا ہے تو اے مسلمانوں، روایتوں میں آتا ہے کہ عبد القیوم نامی نوجوان کے جنازے میں 1000 10,000 نہیں، 1,10,00,000 لوگوں کا مجمع نہیں بلکہ 25 لاکھ انسانوں نے، مسلمانوں نے اس جنازے میں شرکت کیا تھا۔ جہاں 25 لاکھ مسلمان تھے وہاں رب تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فرشتوں کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ اے فرشتوں جاؤ اس عاشق کے جنازے میں شرکت کرو، اس لیے کہ اس نے اپنی جان کی قربانی اپنے دولت یا ماں باپ کے لیے نہیں دی ہے بلکہ میرے محبوب پیغمبر اسلام کے لیے دی ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے۔ حضرات محترم، یہ عبد القیوم نامی نوجوان کا جنازہ تھا۔ حقیقت میں مسلمانوں، اگر ہم اور آپ اپنے اندر پیغمبر اسلام آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کر لے، آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقیدت کو اپنے سینے میں بسا لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رب کائنات ہمارے درجات کو بلند کر دے گا، اللہ ہمارے وقار کو بلند